Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching your own channel, Sadan Khan Official. Before watching this video, kindly like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for receiving the latest videos of this channel, Sadan Khan Live. In this discussion, I will discuss the conclusion of all the previous lectures which started from the trial before the magistrate. And their section was section 241 subsection A. I discussed that in that video. After that, I said that the documents will be supplied to the accused before the 7 days of framing of charge. I discussed that in my previous lectures. That all the documents will be supplied free of cost to the accused before the framing of charge, and the days limit is 7 days. After that, I discussed the framing of charge, section 242 of the Criminal Procedure Code. After that, I discussed the conviction on admission of truth of accusation, and that section was section 243 of the Criminal Procedure Code. I also before that discussed the requirements of the framing of charge, which was that name of the presiding officer and his designation, and after that brief statement of the allegations and the date, time, and place of occurrence. And I also discussed that relevant section of law will also be mentioned. I also discussed in the requirements of framing of charge that brief statement of the accused, whether he admits the allegations leveled against him or denied. I also discussed in that video. I also discussed that the signature and seal of the relevant court on that statement. These are requirements present in my previous videos, which was related to the framing of charge. Section 242. The relevant section was section 342 of the Criminal Procedure Code. After that, I discussed conviction on admission of truth of accusation. And that section was section 243 of the Criminal Procedure Code. इसमें बताया गया था ना कि अगर एक्यूज़ अपने गुनाहों को एडमिट कर ले, अपने जराइम को एडमिट कर ले, तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा, वो रिहा होगा या वो jail में होगा. I also discussed in that video. I also discussed in my previous lecture that procedure where no such admission is made. उस वीडियो में ये बताया गया था कि अगर वो मुजरिम इनकार कर ले तो फिर वो तरीक़ेकार क्या होगा. तो वो तरीक़ेकार क्या होगा कि वो कंप्लेनेंट और एक्यूज दोनों से अपने अपने एविडेंस कॉल करेगा कि आप लोग अपने अपने एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करें. एक्यूज अपने डिफेंस के एविडेंस पेश करेगा और कंप्लेनेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस वो पेश करेगा अपने लॉयर के थ्रू. फिर उसमें एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई एप्लीकेशन कर ले, आया वो कंप्लेनेंट एप्लीकेशन कर ले या एक्यूज एप्लीकेशन कर ले कि हम कोई गवाह पेश करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन करेगा और फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब उस टाइम जो भी मजिस्ट्रेट होगा जिस किसी के भी कोर्ट में वो केस चल रहा हो, तो वो समन जारी करेगा कि वो ये विटनेस कोर्ट में पेश हो. उसमें ये भी बताया गया था, मैंने ये भी कहा था कि अगर वो समन किसी डॉक्यूमेंट के पेश करने का हो तो उस डॉक्यूमेंट के लिए भी वो मजिस्ट्रेट समन कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट फ़ला बंदे के साथ है, ये कोर्ट में इतने दिनों में डेज लिमिट उधर मेंशन होगा ना, तो वो पेश कर ले. उसके बाद मैंने स्टेटमेंट मेड अंडर 164 मैंने ये भी बताया, उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई विटनेस अपना बयान देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन उस वक्त अगर एक्यूज़ड भी उधर मौजूद हो तो वो एक्यूज़ड उसका जो लायर होगा, एक्यूज़ड का वो जो वकील होगा, उसके थ्रू उस एक्यूज़ड को उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है अपने लॉयर के थ्रू.
اور یہ اس وٹنس کا وہ بیان ایز ایویڈنس تصور کیا جائے گا انڈر دا قانونی شہادت آرڈر 1984. پھر اس کے بعد میں نے ایکویٹل کے بارے میں کہا تھا کہ انڈر سیکشن اس کے ساتھ جو ریلیونٹ سیکشن تھا وہ سیکشن 245 آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ تھا. اپن ٹیکنگ دی فائنڈز دا ایکیوز، اگر ایکویٹل میں ہی کہا گیا تھا کہ اگر مجسٹریٹ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مجرم جو ہے یہ گلٹی نہیں ہے، تو پھر مجسٹریٹ اس کے لیے آرڈر ایشو کرے گا ایکویٹل کے بارے میں کہ اسے رہا کر دیا جائے. لیکن اس کے سیکشن 245 سب سیکشن 2 میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر اکیوزڈ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گلٹی ہے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر یہی ہوگا کہ وہ اس کو اس جرم کے مطابق سزا سنائے گا، کنوکٹ کر لے گا. اس کے بعد میں نے پاور ٹو اسٹاپ پروسیڈنگز ویئر نو کمپلینٹ، اس میں سیکشن اس کے ساتھ جو ریلیونٹ سیکشن تھا سیکشن 249 آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ. میجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہوگا وہ ریزنز ریکارڈ کرے گا کسی بھی سٹیج میں ٹرائل کے کیس کے کسی بھی سٹیج میں پروسیڈنگز کو سٹاپ کر سکتا ہے اگر اسے پتہ یہ چل جائے کہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، تو وہ وداؤٹ پروناؤنسنگ اینی ججمنٹ آف ایکویٹل اور کنوکشن اسی ٹائم ایکیوزڈ کو چھوڑ دیتا ہے، بری کر دیتا ہے. لیکن یہ ڈیپینڈس آن دا سچویشن، اسی کیس کے مطابق ہی اسے رہا کر دیا، لیکن یہ ٹیمپریری ہوگا، مکمل رہائی نہیں ہوگی. اس کے بعد سیکشن 249 سب سیکشن اے تھا، اس میں ایک بتایا گیا تھا کہ پاور آف مجسٹریٹ ٹو ایکویٹ اکیوزڈ ایٹ اینی اسٹیج آف ٹرائل. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے ساتھ کہ وہ ایکیوزڈ کو ایکویٹ کر سکتا ہے کسی بھی اسٹیج آف ٹرائل. مطلب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ بندہ ہی از ناٹ گلٹی نا، ہی از انوسینٹ، اور کیس کے کیری آن کے کوئی ریزنس ہے نہیں، باقی نہیں رہے، تو پھر وہ میجسٹریٹ جو ہوگا وہ اس ایکیوزڈ کو ایکویٹ کر لیتا ہے، اور لیکن وہ ریزنز ریکارڈ کرے گا کہ کس ریزنس پہ اسے ایکویٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اس سارے پریویس ٹاپکس کا یہی کنکلوژن ہے کہ بیسیکلی دس ٹاپک واز ریلیٹڈ ٹو دا ٹرائل بیفور دا میجسٹریٹ. آل دیس ٹاپک کورڈ ان دیٹ فار دیٹ ٹاپکس نا، ٹرائل بیفور دا میجسٹریٹ وہی ایریا کور کرتا ہے یہ سارے ٹاپکس. لیکن انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے مجھے آل ویڈیوز چھوٹے بنانے پڑتے ہیں. اور اس کے بعد اس سب ٹاپکس کے کنکلوژن اس سب ٹاپکس پریویس لیکچر کا یہی کنکلوژن ہے کہ یہ سارا پروسیجر جو ہوتا ہے وہ مطلب صحیح ہونا چاہیے. یہ سارے مطلب یہ ہے نا کہ کرمنل ٹرائل بائی دا میجسٹریٹ از ویری امپورٹنٹ. میجسٹریٹ جو کرمنل ٹرائل کرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان دا کرمنل لا. کرمنل لا میں مجسٹریٹ کا جو ٹرائل کا پروسیجر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو اس لیے اسے پراپر کیئر اور کوشنس کے ساتھ ہی کرنا چاہیے تاکہ کسی معصوم کو سزا نہ ملے اور کوئی مجرم سزا سے نہ بچے. سو فرینڈس، دس واز the summary of all the previous lectures. And friends, thanks for your very positive feedback and very thanks for watching my channel. I will come with my very next video in my next video lecture with a new section. So friends, keep watching my channel and very thanks for watching.